سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، قصص القرآن کا ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے 7 دنوں سے جاری ہے۔ آج اس کا 8واں دن ہے اور اب تک الحمدللہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان تمام کے ذکر کو ہم نے سنا ہے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کی بیوی اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام صرف یہی ایمان لائے۔ دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جب نبی انبیاء آئیں گے تو ہر نبی کے ساتھ ان کی قومیں کھڑی ہوں گی۔ بعض نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، ایک آدمی، یعنی پوری قوم میں ایمان لانے والا ایک آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے۔ اس سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے یہاں پر تعداد اصل نہیں ہے، استعداد اصل ہے۔ مجمع کتنا ہی لمبا چوڑا ہو، لیکن اگر مجمع کے اخلاق بہتر نہیں ہے، مجمع کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی مقبول نہیں۔ بہت تھوڑی سی تعداد ہے لیکن صلاحیت ہے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مصر کی جانب تو ان کے ساتھ حضرت لوط اور حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کا ایک شہر ہے سدوم، اس کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور جس قوم کی جانب یہ بھیجے گئے تھے سدوم، یہ لوگ دنیا کے بدترین قسم کے لوگ تھے۔ اخلاق ان کے بہت برے، زندگی ان کی لوٹ کھسوٹ میں گزری، ڈاکہ زنی کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، بہت برائی، یعنی ایک دوسرے کو برائیوں پر گویا ابھارا کرتے تھے۔ اور سب سے پلے درجے کی برائی جو ان میں پائی جاتی تھی وہ بے حیائی تھی۔ یعنی اس پوری زمین پر کائنات میں ایسی بے حیائی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی جو اس قوم نے شروع کی تھی۔ ان کے اخلاق اس درجے تباہ ہو چکے تھے کہ بے حیائی کا کام کرتے تو تھے اور کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے بھی پھرتے تھے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب کو معاف کر دیں گے الا المجاہرین، مگر مجاہرین کو معاف نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجاہرین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو گزشتہ رات کوئی گناہ ان سے ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ گناہ تو کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد دوسرے دن اپنے دوستوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بیان کرتے ہیں، فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگوں پر اتنا غصہ آتا ہے، جس گناہ پر میں نے پردہ ڈالا تھا اس گناہ کو یہ چاک کر رہا ہے سب کے سامنے۔ اللہ کو ایسے لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے گناہوں کو چھپانا چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے بہت۔ اور دیکھیے میں ایک بات یہاں پر ذکر کروں، کوئی بھی گناہ اگر ہو گیا اس کو چھپانا چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے انسان اگر کسی گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، لوگوں کے اندر وہ برائی پھر پھیلتی ہے، برا سمجھنے کے باوجود لوگ اس کو کرنے والے بنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ قوم کے اندر بے حیائی جو شروع ہوئی وہ ایسے ہی ہوئی، ایک بے حیائی کرتا تھا دوسرے کو بتاتا تھا، وہ کہتے ہیں لاؤ نے چکھ کے دیکھے تو صحیح یہ برائی کا مزہ کیا ہے۔ اس لیے گناہ پر پردہ ڈالنے کو کہا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک نبی نہیں بھیجتے۔
دیکھیے پچھلے ہم نے کئی قومیں گزری، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اور اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا. تو ہم یہ پڑھ رہے سب قوموں کو اللہ نے برباد ہی کیا ہے. کیوں کیا؟ وہ کافر تھے اس وجہ سے؟ نہیں، اللہ نے کسی بھی قوم کو کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا ہے. وہ قومیں کفر کے ساتھ ساتھ جب ان کی مجرمانہ حرکت بہت زیادہ بڑھ گئی پھر اللہ نے عذاب بھیجا. ورنہ تو 1.25 نبی آئے ہیں، بہت ساری قوموں کا تو ذکر بھی نہیں ملتا. بھائی وہ آئے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوگی، اللہ کی نہیں مانی ہوگی، کفر میں پڑے، لیکن کوئی مجرمانہ حرکت اور ایکسٹرا کی انہوں نے نہیں کی ہوگی. آخرت میں ہوگا ان کا جو ہونا ہے. لیکن جن قوموں نے کفر کے ساتھ مجرمانہ حرکت کی ہے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بتایا ہے، جیسے یہ قومیں گزری ہے. خیر، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام جب آئیں تو یہ ان کے گناہ تو انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، کفر بالکل شدت پر تھا. اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو ایک معبود سمجھو، حرام کاری جو کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور مزید ڈرایا ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے. حضرت لوط علیہ السلام صبح شام ہر وقت جب وقت ملتا ان کو سمجھاتے، یعنی حد کر دی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی. قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان کی قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا کہ تم کیوں ڈرتے نہیں ہو، میں تو تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں اور میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، اللہ کے ذمے ہے میرا اجر تو. لیکن ان کی قوم نے لوط علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ یعنی کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. مزید حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی جو خاص برائی تھی، ان میں خاص برائی کیا پائی جاتی تھی؟ مرد کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ بد فعلی کیا کرتا تھا. یعنی خواہش جو پوری کرتے تھے یہ مرد کے ساتھ یہ بد فعلی کیا کرتے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ایسی بے حیائی کہ اس بے حیائی کو تم سے پہلے اس پوری کائنات میں اس زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ کائنات میں یہ برائی کو کسی نے نہیں سنا. حضرت حسن بصری تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ اگر یہ برائی کا ذکر قرآن میں نہیں کرتے تو میرے ذہن میں تصور نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ انسان یہاں تک بھی گر سکتا ہے، اتنا برا کام بھی کر سکتا ہے. خیر، آپ نے رات دن ان کو گناہوں سے روکا، لیکن وہ لوگ صرف یہ بے حیائی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، لوگوں کو جھٹلاتے تھے، راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو قتل کی دھمکی دیتے تھے، لوگوں کے مال پر ناحق قبضہ کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو برائیوں پر اکساتے تھے اور ابھارتے تھے. لوط علیہ السلام برابر ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے. یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود انہوں نے ایک نہیں سنی اور شیطان نے بالکل ان کو اس گناہ کے متعلق اندھا کر دیا تھا. یعنی یہ گناہوں میں اندھے ہو چکے تھے. قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ایک گناہ کوئی کرتا ہے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے. گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ خیر کی بات اگر کوئی کہتا ہے تو وہ انسان کو چپتی ہے کہ یہ چپ ہو جاؤ، یہ کیوں بولتے ہیں. ایسا یہ قوم کے ساتھ ہوا. برائی ان کے اندر رچ بس گئی تھی اور جو انہیں برے کاموں سے روکتا وہ ان کی نظر میں برا ہوتا تھا. آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوط علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان سب کو شہر سے نکال دو. دیکھیے کیا ہوا، خیر کے ماننے والوں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ شہر سے نکالنے کا. ادھر سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس کام سے سخت ناخوش ہوں. یہ سن کر قوم کے لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لاتے ہی کیوں نہیں ہو، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب اللہ کا. اب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی. اس موقع پر قرآن کی آیت ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تمہیں خبر ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی بے حیائی ہے. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور شہوتًا مِن دُونِ النِّسَاء،
یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر دو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ پلے درجے کے جاہل قسم کے، بدکار قسم کے تم لوگ ہو. خیر، حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے اب دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اس فساد مچانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. کیسے قبول فرمائی؟ ابھی ہم نے پڑھا. وہ 3 فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب پوری بات کھل گئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور دیکھیے اللہ کا ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا ہے، کوئی بھی فرشتہ کافی ہوتا ہے. یہاں اللہ نے 3 فرشتے اور سب سے بڑے اور سب سے زبردست فرشتوں کو بھیجا. ایک تو ملک الموت، ایک میکائیل، اور ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. 3 فرشتے ان کے اوپر آئے انسانی شکل کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب یہ پورا معاملہ مکمل ہو گیا اور ان کے ساتھ بات چیت مکمل ہو گئی، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس قوم کی جانب جا رہے ہیں، قوم سدوم کی جانب، جو بے حیائی میں مبتلا ہے، اور اس قوم کو ہم ہلاک کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان لوگوں کو اور جو ان پر ایمان لائے ہم ان سب کو بچا لیں گے. ہاں، ان کی بیوی وہ نہیں بچے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی. فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. آپ کھیت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے یہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی. یہ فرشتے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کھیت میں آ گئے کہ ہمیں آپ کے یہاں پر رکنا ہے. آپ کو یہ دل میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو میں منع کر دوں کہ میرے یہاں پر نہ رکو. وجہ یہ قوم کی بے حیائی کی وجہ سے، اور فرشتے نوجوان خوبصورت، لیکن شرم کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام ان کو منع نہیں کر، اشارے کنارے میں کہنے بھی لگے کہ کوئی اور شکل بن سکتی ہو کسی اور کے جگہ پر، لیکن منع نہیں کر پائے. چنانچہ آپ نے ان سے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گئے گزرے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے، لیکن فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر پہنچے. یعنی کہہ رہے کہ اتنے بدترین قسم کے، لیکن فرشتے چلے. آپ مہمانوں کے ساتھ گھر میں تھے، قوم کے لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں خبر ہو گئی، یا تو بیوی نے بتایا یا کسی بھی طریقے پر لوگوں میں کہ بھئی وہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے لوگ آئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا، وہ مشکل میں پڑ گئے. کہا کہ بہت بھاری دن ہے، آج میرے مہمان کے سامنے یہ لوگ، یہ قوم مجھے رسوا کر دے گی. لوط علیہ السلام جانتے تھے قوم کو اگر پتا چلا تو یہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. خیر، لوط علیہ السلام کے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قرآن اس کو یوں نقل کر رہا ہے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یہ ساری کی ساری جو قوم ہے یہ دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پر آئی، خوشیاں مناتے ہوئے. 12ویں پارے کے اندر ہے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے یہ بہت برے برے کام کرتے تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے یہاں پر جو مہمان آئے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مہمان لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. فرشتے یہ سب باتیں سن رہے، حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو یہی سمجھ رہے کوئی انسان ہے، کوئی مہمان ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر ایک جملہ کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں شہوت اور خواہش پوری کرنی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس تفسیر کو سمجھنے میں بہت سو کو غلطی ہو جاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کیا اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں بات سمجھنے کے لائق ہے. مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، دیکھیے نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، تو قوم کی ساری بیٹیاں وہ نبی کے لیے جو وہ بیٹیوں کی طرح ہوئی، ساری عورتیں بیٹیوں کی طرح ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر تمہیں یہی خواہش پوری کرنی ہے تو قوم میں میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرو. لیکن جس کے سر کے اوپر، جس کے دماغ کے اوپر شہوت کا نشہ، 2 نشے بہت خطرناک ہے، ایک پیٹ کا نشہ اور ایک شہوت کا نشہ، اس میں انسان حد درجے کا غلام بن جاتا ہے. ایک بس بھرنا چاہیے پیٹ، حلال حرام کسی کا دبا کے کھا کے غصب کر کے بس میرا بڑھ جاوے، یہ بہت خطرناک. اور ایک شہوت جب انسان پر غالب اور سوار ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہاں موجود ہے. خیر،
حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنے لگے کوئی ایک آدمی بھی تم میں سمجھدار نہیں ہے، کاش میرے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا، سپورٹ کرنے والا ایک آدمی بھی ہوتا، میں ان سے نمٹتا۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اچھا لوط علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ معلوم ہے کہ اولم ننہک عن العالمین، یعنی اگر اس کا ترجمہ اگر میں محاوری زبان میں اپنی زبان میں کروں تو یوں ہوگا، کیا تم نے سب کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے اپنے یہاں رکانے کا؟ یہ یوں کہہ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام سے، سب تمہارے یہاں پر، لاؤ لاؤ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرے، وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام روک رہے، دروازہ بند تھا اور لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ دروازے کے پیچھے سے نصیحت کر رہے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا کاش میرے مقابلے تمہارے مقابلے میں کی میں طاقت رکھتا، کوئی مضبوط آدمی میرے ساتھ ہوتا، یعنی کوئی طاقتور ایسا ہوتا کہ میرا ساتھ دیتا۔ فرشتوں نے جب یہ آپ کی بات سنی اور ان کے رنج اور غم کو محسوس کیا، خاموش نہ رہے۔ قرآن نے یہ الفاظ نقل کیے، اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن نہیں ہے کہ یہ تجھ تک کوئی بھی رنج اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچا سکے، یعنی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، یہ کوئی ٹچ تک نہیں کر سکتے، تو ہم تو فرشتے ہیں یہاں پر۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر باہر آئے اور ایک پر اپنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں کے اوپر یوں مارا اور پھرایا۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ سب کے سب جتنے بھی آئے تھے وہ اندھے ہو گئے، رستہ نظر نہیں آنے لگا، وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولنے لگے، جگہوں کو تلاش کرنے لگے، لیکن عجیب حال ہے، عجیب حال ہے، یعنی خواہش کا نشہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اس حال میں بھی حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رہے آج تو ہم جا رہے ہیں، آج تو تم نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر، کل ہم پھر آئیں گے اور ہماری ان لوگوں کو حوالے کر دینا۔ پھر فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جانا، کوئی بھی پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، ہاں آپ کی جو بیوی ہے اس کو عذاب ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ اس کا مقدر عذاب بن چکا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے آپ اور آپ کے گھر والے رات کے وقت بستی سے نکل جائے، اللہ نے فاسقوں کی اس قوم کے لیے ہلاکت لکھ دی ہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا جو عذاب کے لیے مقرر ہو چکا تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا، صبح کے وقت۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب آپ اپنے شہر سے کچھ فاصلے پر گئے تو سورج بالکل سر پر نکلا، ساتھ ہی اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا، یعنی اس عذاب کو بھلا کون روک سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، لکھا ہے اللہ نے کسی قوم کو اتنا سخت نہیں پکڑا ہے جتنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا ہے۔ دیکھیے اللہ بے حیائی کو ذرا برابر زمین میں پسند نہیں کرتے، بے حیاؤں کو اللہ بہت سخت پکڑتے۔ 5 عذاب ان لوگوں کے اوپر آئے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آیا ہے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے، بالکل کالے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لعنت برس رہی ہو، ایسے ان کے چہرے ہو گئے۔ دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ایسی ماری کہ ان کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ ہوا کہ ان کی زمین کے اندر زبردست زلزلہ آیا۔ چوتھا عذاب یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو نیچے سے یوں اٹھایا اور پوری بستی کو اوپر لے گئی، اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر، مفسرین فرماتے ہیں ان کی بستی کے مرغے اور ان کے جانوروں کی آواز فرشتوں نے سنی اور فرشتوں کی تسبیح کی آواز ان کی قوم کے لوگوں نے سنی، اتنا اوپر تک اس کی قوم کو اٹھایا، اور وہاں اٹھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو الٹ دیا۔ اس کو کہتے ہیں عذاب من جنس العمل۔ دیکھیے اللہ قوموں کو ایسا عذاب دیتے جیسا ان کا گناہ، اللہ کا عذاب بھی ویسا ہی۔ یہ لوگ مردوں کو الٹتے تھے، اللہ نے اس بستی کو ہی الٹ دیا۔ بہت ساری قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، صالح علیہ السلام کی اور ہود علیہ السلام کی یہ جو قومیں تھیں،
ان لوگوں کو طاقت کا نشہ تھا، اللہ نے ان کی طاقت پر ہی ان کو پکڑا۔ ابرہہ جو آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھی کو لے کر، اس کو ہاتھی کا نشہ تھا، اللہ نے اس کی طاقت کو ایسا ملیا میٹ کیا کہ ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، کنکریوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں عذاب من جن، جیسا گناہ عذاب بھی ہمارا ویسا ہی ہوگا۔ یہ 4 عذاب اور 5واں عذاب، جب یہ لوگ گرے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی۔ قرآن یوں نقل کرتا ہے سجیل منضود، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی سفر میں گیا ہوا تھا وہاں پر بھی اس کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی۔ ایسا عذاب اس قوم کے اوپر آیا ہے۔ لہذا کہنے کا ماحصل یہی ہے، اس قوم کے اوپر اللہ نے بہت سخت عذاب نازل کیا ہے۔ مجھے یہاں رک کر 2-4 باتیں آپ سے ذکر کرنی ہے۔ اس قوم کے بڑے بڑے گناہوں میں سے کون سے گناہ تھے؟ ایک گناہ تو یہ تھا، یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ غور کرتے جانا، راستے میں بیٹھا کوئی شخص گزر رہا ہے تو اس کا ہنسی مذاق، اللہ کو یہ ادا ذرا برابر پسند نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو راستے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور کام ہوتا ہے، تو فرمایا راستے کا حق ادا کرو، سلام کرو۔ لہذا ان چیزوں سے منع کیا، کسی کی ہنسی مذاق اڑا، یہ قوم میں پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مال سامان لوٹ لیتے تھے، یعنی ڈاکے ڈالتے تھے۔ اسی طریقے سے سب کے سامنے برائی، یعنی ایک تو ہوتی ہے برائی کہ آدمی سے ہو گئی تو اس کو شرم آوے، برائی کرنے کے بعد ان میں شرم نکل گئی، یعنی ایک آدمی ریح خارج کرتا اور ہوا خارج کرتا اور اس کی گویا تعریف کرتا اور اس کے بارے میں ہنسی مذاق کے جملے لوگوں کے سامنے بولتا، اللہ کو ذرا برابر ناپسند ہے۔ اور سب سے بڑی بے حیائی جو تھی وہ لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ لواطت جو ہے نا، لواطت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ زنا سے بھی، زنا تو پھر بھی گناہیں کرنے والا حرام سمجھتا ہے، لیکن وہ محل میں، جگہ میں ہوتا ہے وہ حرام کام۔ لواطت ایسا گناہ ہے کہ وہ محل بھی نہیں ہے گناہ کرنے کا اور وہاں پر یہ گناہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، جو آدمی بھی یہ گناہ کرے، جس کے ساتھ یہ گناہ کیا جا رہا ہو، دونوں کو قتل کر دیا جاوے۔ حضرت علی تو یہاں تک فرماتے قتل کرنے کے بعد ان کو جلا بھی دیا جاوے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر وہاں سے ان کو گرا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہود و نصارہ، پچھلی قومیں جن جن برائیوں کے اندر مبتلا تھی، میری امت ان برائیوں میں مبتلا ہوگی۔ کیا اس امت میں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو الگ الگ سوچتی ہے۔ آج کل شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن اب بہت ساروں کو معلوم ہوگا، باقاعدہ ایک کمیونٹی بنی ہے جس کمیونٹی کا نام ہے LGBTQ، اور وہ مستقل کمپین چلاتے ہیں اور مستقل ان کا یوں کہنا ہے کہ ہر شخص دنیا کے اندر فریڈم، آزادی کے ساتھ ہوا ہے، ہر ایک کے ہیومن رائٹ ہے۔ یعنی بعض مرد وہ ہوتے ہیں جن میں عورتوں والی، نسوانیت والی فیلنگز ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن جن کی فطرتیں یہ مسخ ہو جاتی ہے، یہ ایسے کام ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ لڑکوں کو، بچوں کو، بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے میں مت دو، ورنہ اس کے اندر وہ نسیانیت والے، وہ گر اور نسیانیت والی چیزیں پیدا ہو جائے گی۔ یہ کو ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ رہتے اور ان کی ادائیں اور حرکتیں دیکھو ایسے بچوں کی، پوری نسیانیت والی۔ ایک مرتبہ مجھے یہاں پر انجمن اسکول میں بلایا تھا یہ لڑکوں کی کہ بچے مانتے نہیں ہیں اور تھوڑا سا بیان کیجئے، تو وہاں وہ اٹھا پٹک دھمال چل رہا ہے، تو معلوم ہو کہ لڑکے ہیں تو لڑکوں والی فیلنگ آ رہی ہے، مار دھاڑ ہول پکار چل رہا ہے، لیکن لڑکیوں والی اسکول میں اور سب مکس کو ایجوکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو بعض مرتبہ یہ فیلنگ اس لیے لکھا ہے کہ جب یہ چیزیں پیدا ہو تو بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا مرد ہو، آدمی کی طرح بات کرو۔ بعض لڑکے نوجوان ایسی بات کریں، نسوانیت ان میں ٹپکتی ہے۔ خیر، دیکھیے پوری دنیا کا 1952 تک اتفاق تھا یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے، یعنی مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یعنی گے ہے یا اسی طریقے سے ٹرانسجینڈر اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کو ایک جرم اور کرائم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب انسان خدا کے قانون سے جب باہر نکلتا ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو طرح طرح کی وہ سوجتی ہے، پھر انسان ہر قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ فریڈم کس کو سمجھ لیا آج کے دور میں؟ اس کو سمجھ لیا ہے قید سے آزاد، شرم سے آزاد،
مروت اور اخلاق سے آزاد، خدا سے بیزار، نبی سے بیزار، دین سے بیزار، جس کے گلے میں مذہب کا فندہ نہیں ہے، یعنی جو کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ آدمی پھر بے حیائی بھی کرے گا، بے شرمی بھی کرے گا، اس بے شرمی کے بعد اس پر کوئی افسوس اور پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ خیر، ہیومن رائٹ کے نام پر باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور ایک بات یاد رکھے، جب دنیا بے حیا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئے گی۔ پھر 1961 کے اندر اسٹون وال امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک ہنگامہ ہوا، وہاں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کمیونٹی کا نعرہ لگایا کہ ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے۔ وہاں تک ہر شخص اس کو گناہ سمجھتا تھا، اور وہاں سے لے کر آج تک باقاعدہ بہت سارے لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بے حیائی گناہ بڑھتے جائیں گے تو اس پر بس نہیں ہوگا، یعنی مرد سے مرد والی فیلنگ آ رہی ہے تو مرد سے نکاح کرنے لگ جائے تو اس پر بس نہیں ہوگا، پھر ایسے کیسز بھی سامنے آئیں گے کہ پھر انسان کو جانور سے بھی فیلنگ ہو رہی ہے، اس سے بھی وہ نکاح کرنا چاہے گا، پھر سگی بہن سے فیلنگ آ رہی ہے تو اس سے بھی نکاح، اور ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر واقعات۔ اللہ کی فطرت، خدا کے قانون کو اگر کوئی بدلے گا تو پھر اس کے اوپر اللہ کی ایسی لعنت اور مار اترے گی۔ لہذا اللہ نے جن چیزوں کو گناہ اور کرائم قرار دیا، جن چیزوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے لقب سلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ یہی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار یہ فساد مچانے والی قوم کے خلاف تو میری مدد فرما۔ جب بھی بندے کو یہ لگے کہ وہ کہیں حالات اور مصیبت میں گر گیا ہے، جب ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔